بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انہیں گولیوں سے اڑا دو فوراً، ترمذی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور مارٹی کے ساتھ آنے والے افراد نے جلدی سے اپنی مشین گنیں سیدھی کیں۔ باس، ایک بات ہے، یہاں انتہائی قیمتی مشینری ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گولی اچٹ کر کسی مشین کو نقصان پہنچا دے۔ مارٹی نے ڈرتے ڈرتے کہا، او ہاں، واقعی اس کا تو مجھے خیال نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ان سب کو بھی رسیوں سے باندھ دو تاکہ پہلے یہ اپنے اس ساتھی کو خوفناک عذاب سے گزرتا دیکھ لیں، پھر ان سب کو فیکٹری میں لے جا کر گولیوں سے اڑا دینا۔ ترمذی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اور مارٹی کے اشارے پر گروپ کے باقی افراد نے اپنے اپنے تھیلوں میں سے رسیاں نکالی اور عمران کے ساتھیوں کے ہاتھ پیر باندھنے شروع کر دیے۔ باس، باہر ایک عورت اور ایک مقامی کے ساتھ فرینکلن بھی بے ہوش پڑا ہے۔ مارٹی نے کہا، او ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کہاں گئی، انہیں بھی باندھ دو اور یہیں لے آؤ۔ ترمذی نے کہا، باس، فرینکلن میرا بھائی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے ہوش میں لایا جائے۔ جارڈن نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، فرینکلن؟ لیکن اچھا ٹھیک ہے، پہلے اسے باندھو پھر ہوش میں لے آؤ، ہو سکتا ہے وہ اصل آدمی نہ ہو۔ ترمذی نے کہا، اور جارڈن جلدی سے باہر چلا گیا۔ ٹھہرو مارٹی، رسک کیوں لیا جائے؟ ان سب کو تم فیکٹری میں لے جاؤ اور وہاں انہیں گولی مارو، صرف اس عمران اور اس لڑکی کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ میں ان سے خود انتقام لوں گا۔ خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی نے بھی مجھے بے حد تنگ کیا تھا، اس نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا، میں اسے بھی عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوں۔ ترمذی نے یک لخت اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا حکم باس۔ مارٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور واپس مڑا، اوہ رک جاؤ، تم یہیں رک جاؤ، مجھے یہاں اکیلا نہیں رہنا چاہیے، تم باقی افراد کے ساتھ ان کو بھجوا دو، تم میرے پاس رکو۔ ترمذی نے کہا، اور مارٹی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے باس کی ذہنی حالت پر شک پڑ گیا ہو، اور اس کا یہ شک تھا بھی درست۔ ترمذی اتنے مضبوط اعصاب کا مالک نہ تھا جتنا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اور پے در پے ہونے والے واقعات نے واقعی اس کے اعصاب کو متاثر کیا تھا۔ باس، کیوں نہ ان سب کو فیکٹری لے جایا جائے، آپ بھی وہاں تشریف لے چلیں اور وہاں اطمینان سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مارٹی نے کہا، فیکٹری؟ او ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ درست رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا مشورہ ہے، ان سب کو وہیں لے چلو، میں بھی وہیں آتا ہوں۔ اب مجھے ہنری کو کال بھی کرنا ہوگی نئی آپریٹنگ مشین منگوانے کے لیے، ترمذی نے کہا، اور مارٹی نے جلدی سے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ سب کو اٹھا کر فیکٹری لے جایا جائے۔ آپ پہلے باس ہنری کو کال کریں گے یا ان کے خاتمے کے بعد؟ مارٹی کا لہجہ پہلے کی نسبت زیادہ بااعتماد تھا، کیونکہ اب وہ پاور لینڈ کا عام ممبر نہ تھا بلکہ اس کا عہدہ نمبر 2 کا ہو چکا تھا۔ نہیں، بعد میں، ورنہ ہو سکتا ہے ہنری کوئی اور چکر چلا دے، وہ ضرورت سے زیادہ وہمی آدمی ہے۔ چلو فیکٹری چلو، میں پہلے ان سب کا خاتمہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ لوں، پھر وہیں سے ہنری کو بھی کال کر لوں گا۔ ترمذی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور مارٹی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، اسے اپنے دائیں بازو میں تکلیف کا احساس ہوا۔ ایک لمحے تک تو اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے کے سارے واقعات تصویر کی طرح اس کے ذہن میں ابھر آئے۔ اب اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بازو پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے تمام ساتھی اسی کی طرح کرسیوں پر بندھے ہوئے بیٹھے تھے، اور ایک نوجوان ان کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل ہوش میں آ چکے تھے، اور باقی بھی جس کو انجیکشن لگتا جا رہا تھا وہ ہوش میں آتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک بڑے ہال نما کمرے میں تھے جس کا دروازہ سامنے تھا۔
دروازے کے قریب مشین گنوں سے مسلح 4 افراد خاموش کھڑے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ عمران خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ سچویشن آخر بدلی کیسے اور کس نے بدلی، اور کیا وہ اس وقت لیبارٹری میں ہیں یا انہیں کسی اور جگہ لایا گیا ہے۔ حال نما کمرے کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ ریڈ پاور لیبارٹری کا حصہ دکھائی نہ دیتا تھا، اس لیے اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ انہیں وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ لایا گیا ہے۔ باس کو اطلاع دو، یہ سب ہوش میں آ چکے ہیں۔ انجیکشن لگانے والے نے سب سے آخر میں موجود تنویر کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے مڑ کر دیوار کے ساتھ کھڑے مسلح افراد سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان میں سے ایک تیزی سے بند دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، تمہارا باس کون ہے؟ ترمذی ہے یا کوئی اور ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے انجیکشن لگانے والے سے کہا، جو اب خود بھی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ باس مارٹی ہے اور چیف باس ترمذی۔ انجیکشن لگانے والے نے مڑ کر سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ کھڑی مشین گن اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ شکر ہے، میں نے سمجھا کہ کہیں ہم جنت میں نہ پہنچ گئے ہوں، عمران نے طویل کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ترمذی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی تھا۔ تیسرے نمبر پر وہی مسلح آدمی اندر داخل ہوا جو پیغام دینے گیا تھا۔ خوش آمدید مسٹر ترمذی، ڈائریکٹر پاور لینڈ۔ آپ نے کیسے اتنا وقت نکال لیا کہ ہم جیسوں کو شرف ملاقات بخشنے لگے؟ عمران نے ترمذی کے اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا، تم نے شاید یہ سمجھا تھا کہ پاور لینڈ کی کوئی اہمیت نہیں۔ پاور لینڈ بے بس ہو چکا ہے۔ تم نے دیکھا کہ پاور لینڈ کتنا طاقتور ہے، اور اب وہ عذاب جو تم مجھ پر وارد کرنا چاہتے تھے اب تم خود بھگتو گے۔ ترمذی نے غصیلے لہجے میں کہا، بڑے لوگوں کے ہاتھوں ملنے والا عذاب عذاب نہیں ہوتا مسٹر ترمذی، اور آپ تو واقعی بہت بڑے آدمی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مارٹی، ترمذی نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے پیچھے کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ مارٹی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اس کے حلق میں مشین گن کی گولی ڈالو اور اوپر سے پانی کا گلاس پلاؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کس قدر عذاب ہوتا ہے۔ ترمذی نے تیز لہجے میں کہا، لیکن عذاب کے لیے گنتی بھی گننی پڑتی ہے مسٹر ترمذی، اور آپ کو گنتی نہیں آتی ہوگی تو پہلے آپ کو تعلیم بالغاں کے سینٹر میں داخل ہونا پڑے گا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل کرو، میں اس کے حلق سے کربناک چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ ترمذی نے مارٹی کو اسی طرح خاموش کھڑے دیکھ کر کہا، مگر باس، گولی حلق میں؟ کیا حلق میں گولی مارنی ہے یا؟ مارٹی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے باس ترمذی کی بات شاید سمجھ میں نہ آئی تھی۔ او نان سینس، جس طرح دوا کی گولی حلق میں ڈالی جاتی ہے اس طرح ڈالو، ترمذی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور مارٹی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دیوار کے قریب کھڑے ایک مسلح شخص کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسے مشین گن لی اور پھر اسی طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں مشین گن سمیت وہ عمران کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی سمجھ میں شاید اب بھی ترمذی کی بات نہیں آئی تھی، کیونکہ گولی مارنے والی بات تو اب تک سنتا آیا تھا، لیکن یہ گولی حلق میں دوا کی گولی کی طرح اتارنا اسے ابھی تک کوئی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ترمذی نے جس طرح خوش ہو کر اسے اپنا نمبر 2 بنا دیا ہے، اسی طرح اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ غصے میں آ کر پہلے اس کے حلق میں ہی گولی اتار دے۔ عمران کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ اب کیا کرے۔ تم خواہ مخواہ گھبرا رہے ہو، یہ لو، میں کر دیتا ہوں تمہارا کام، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا، اور دوسرے لمحے مارٹی بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل پیچھے کھڑے ترمذی سے جا ٹکرایا۔ عمران کی لات پوری قوت سے اس کی ناف پر پڑی تھی، البتہ لات مارتے ہوئے عمران نے اس کے ہاتھ سے بڑے مطمئن انداز میں مشین گن جھپٹ لی تھی۔ عمران نے اپنا لہجہ مطمئن اس لیے رکھا تھا تاکہ مسلح افراد اس کی آئندہ حرکت کو سمجھ نہ سکیں، اور پھر وہی ہوا۔ مارٹی کی چیخ کی گونج ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ کھڑے مسلح افراد کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ مری ہوئی مکھیوں کی طرح فرش پر گر گئے۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ترمذی، عذاب تو بہرحال تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ عمران نے اچھل کر مشین گن سمیت نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ترمذی سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی لات بھی حرکت میں آئی
اور ترمزی جس کا ہاتھ تیزی سے اپنی پنڈلی کی طرف بڑھ رہا تھا بری طرح چیختا ہوا دوبارہ فرش پر گرا، لیکن اسی لمحے مارٹی نے اچھل کر پوری قوت سے عمران کے پیٹ میں ٹکر مارنی چاہی، لیکن عمران تیزی سے گھوما اور مارٹی فرش پر گرے ہوئے ترمزی سے ٹکرا کر منہ کے بل دوبارہ فرش پر گرا۔ عمران نے مارٹی کی ٹکر سے بچنے کے لیے گھومتے ہوئے پوری قوت سے ترمزی کے سینے پر لات جما دی اور ترمزی اس طرح ڈکرایا جیسے اس کی روح حلق سے نکل رہی ہو۔ ضرب ٹھیک اس کے دل پر پڑی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ پیر ایک لمحے کے لیے پھیلے، سمٹے اور پھر ساکت ہو گئے۔ مارٹی منہ کے بل نیچے گرتے ہی تیزی سے پلٹ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا اور مارٹی کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون فوارے کی طرح امٹ پڑا۔ وہ چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ترمزی اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تیزی سے قریبی کرسی پر بیٹھے ہوئے صفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لیے کہتا ہوں تم سب عقل کے ناخنوں کا استعمال سیکھ لو، کام آ ہی جاتے ہیں یہ عقل کے ناخن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے صفتر کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ یہ تم نے اس ترمزی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اسے بھی اڑا دو گولیوں سے۔ اچانک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اتنا بڑا آدمی اور اتنی آسانی سے مر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے آدمیوں کے لیے شایان شان موت ہونی چاہیے، عمران نے مڑ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ صفتر کی رسیاں کھول کر دوبارہ ترمزی کی طرف مڑ گیا۔ وہ صفتر والی رسی ساتھ لے گیا۔ صفتر نے اٹھ کر تیزی سے باقی ساتھیوں کو کھولنا شروع کر دیا، جبکہ عمران نے صفتر والی رسی سے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ترمزی کو باندھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد سب ممبر رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ تنویر، کیپٹن شکیل، نعمانی، صدیقی اور جولیا نے آگے بڑھ کر مردہ افراد کے پاس پڑی ہوئی مشین گنیں بھی اٹھا لی۔ یہ جگہ لیبارٹری کے بجائے مجھے فیکٹری کا پورشن نظر آتا ہے، اور فیکٹری میں لازماً اور افراد بھی ہوں گے، عمران نے صفتر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسی لمحے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اور وہ سب یہ آوازیں سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے دروازوں کی سائیڈوں میں ہوتے گئے۔ انہوں نے مشین گنیں سیدھی کر لیں تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کے تنے ہوئے اعصاب یکلخت ڈھیلے پڑ گئے، کیونکہ آنے والا چوہان تھا، فرینکلن کے روپ میں۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ وہ حیرت بھرے انداز میں خالی کرسیوں کو دیکھ رہا تھا۔ او، تم پہلے ہی آزاد ہو گئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کہیں وہ لوگ تمہیں مار ہی نہ چکے ہوں۔ چوہان نے مڑ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ باہر کتنے افراد ہیں؟ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں فرینکلن کے میک اپ میں تھا۔ ہم پر حملہ کرنے والوں میں ایک جارڈن بھی تھا، وہ اصل فرینکلن کا سگا بھائی ہے۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ اس کا اصل بھائی پہلے ہی تیزاب کے حوض میں گل سڑ چکا ہے۔ وہ ہمدردی کے تحت مجھے لیبارٹری سے لاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا، اور پھر ہوش میں آتے ہی اسے ساری صورتحال بتانی پڑی۔ میں اس کا خاتمہ کر کے سیدھا یہاں پہنچ گیا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ترمزی اور مارٹی مین ہال میں آپ لوگوں کا خاتمہ کرنے گئے ہیں۔ چوہان نے جلدی جلدی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ او عمران صاحب، باہر آدمی تو بہت سارے ہیں، لیکن میں بحیثیت فرینکلن سب کو سنبھال سکتا ہوں۔ ابھی کسی کو میری اصل حیثیت کا علم نہیں ہوا، چوہان نے کہا۔ اوکے، پھر تم ایسا کرو کہ فیکٹری میں موجود جتنے افراد بھی ہیں انہیں کسی ایک جگہ اکٹھا کرو تاکہ ان کا خاتمہ بالخیر کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، یہاں کم از کم 60-70 افراد ہوں گے، اور میرے خیال میں 20-25 فیکٹری سے باہر ٹیلوں میں بھی موجود ہوں گے۔ ان سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا مشکل ہے، اور اگر انہیں ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو پھر ہم بری طرح گھر جائیں گے، چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، چلو خیر، میں اس ترمزی کو استعمال کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ تم اب کرنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، میں اس وقت لیڈر ہوں، جولیا نے یکلخت آگے بڑھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ او ہاں، لیکن لیڈر نہیں، لیڈر رانی کہو، جنس کا بھی کچھ خیال کرو۔ تو لیڈر رانی صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم ترمزی سمیت یہاں سے نکل جائیں اور پھر لیبارٹری اور فیکٹری پر براہ راست ریڈ کر کے قبضہ کر لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پھیلانے کی ضرورت نہیں، چوہان، تم ان ساتھیوں کو ساتھ لے جاؤ اور جو بھی نظر آئے اسے گولیوں سے اڑا دو،
اس کے بعد ہم اطمینان سے اس ترمزی کو ساتھ لے جائیں گے اور اسے حکام کے حوالے کر دیں گے، جولیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تاکہ یہ موقع ملتے ہی اپنی پنڈلی پر موجود آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز دبائے اور اطمینان سے پاور لینڈ پہنچ جائے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اگر میں اسے فوری طور پر لات مار کر بے ہوش نہ کرتا تو اس کا ہاتھ پنڈلی پر پہنچ ہی گیا تھا، عمران نے کہا۔ لیکن تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ٹرانسمٹ فیوز کا ٹارگٹ بدلا جا چکا ہے، جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہی بات چیک کرنے کے لیے تو میں نے ترمزی کو موقع دیا تھا۔ اس کے اس طرح ہاتھ لے جانے پر مجھے پتا چل گیا کہ ٹارگٹ پھر پاور لینڈ ہو گیا ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلے یہ فیوز ناکارہ کر دیا جائے، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جو کچھ کرنا ہے پلیز ذرا جلدی کیجیے، اگر بحث مباحثے میں وقت صرف ہوتا رہا تو کسی بھی لمحے صورتحال پلٹ سکتی ہے، چوہان نے یکلخت تیز لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور تجویز آئی ہے، ترمزی میرے قد و قامت کا ہے، اگر میک اپ باکس مل جائے تو میں ترمزی کی جگہ لے کر ساری صورتحال کو سنبھال سکتا ہوں، اس طرح ہمیں آسانی ہو جائے گی، سفتر نے کہا۔ اسی لمحے ترمزی کی کراہ سنائی دی اور وہ سب تیزی سے فرش پر پڑے ہوئے ترمزی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ترمزی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ تم آدمی نہیں ہو، تم تو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، ترمزی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میری عقل کے ناخن بہت لمبے اور تیز ہیں اور تم جانتے ہو تیز ناخنوں کے سامنے رسیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرا خیال ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، ہر بار تمہیں فوری طور پر گولی مارنے کے بجائے دوسرے چکر میں پڑ جاتا ہوں، ترمزی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ تمہاری طرح ہم بھی پاگل ہیں، اس لیے تمہیں ہر بار زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بھی دیکھو تم زندہ ہو۔ دراصل زندگی رہ جائے تو مقابلے کا لطف آتا ہے، مردہ آدمی بھلا کیا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ تو بہتی ہوئی ناک بھی نہیں صاف کر سکتا، عمران نے کہا۔ سنو، تم نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے، ترمزی نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے صرف ہاتھ آزاد کرنے کا معاہدہ کیا تھا اور یقین کرو جیسے ہی تمہاری پنڈلی سے خنجر کی نوک نے ٹرانسمیٹر فیوز باہر نکال دیا تمہارے ہاتھ آزاد ہو جائیں گے۔ میں اب بھی معاہدے پر قائم ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے اچانک گڑ گڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی فرش پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی سے ان کے قدموں کے نیچے سے نکلا اور وہ سب سنبھلنے سے پہلے ہی لڑکھڑا کر کسی گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ اچانک گرنے کی وجہ سے حلق سے نکلنے والی بے اختیار چیخیں ہی حال میں گونجتی رہ گئیں۔ یس سر، میں براؤن بول رہا ہوں، کیمیکل فیکٹری سے، اوور، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ براؤن، کیمیکل فیکٹری سے، یہ ریڈ پاور لیبارٹری سے کال کا جواب نہیں آ رہا، چیف باس ترمزی کہاں ہے، اوور۔ دوسری طرف سے ہنری کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ چیف باس ترمزی اور باس مارٹی مین ہال میں ہیں جناب، ریڈ پاور لیبارٹری پر کسی عمران اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا تھا، باس مارٹی کو علم ہو گیا تو وہ ہمیں لے کر وہاں گئے، وہاں ہم نے ان لوگوں کو بے ہوش کر کے چیف باس کو چھڑایا، پھر چیف باس نے حکم دیا کہ ان سب کو فیکٹری کے مین ہال میں پہنچاؤ، وہاں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اب چیف باس وہیں ہیں اور باس مارٹی بھی وہیں گیا ہے۔ کافی دیر ہو گئی ہے باس، اوور، براؤن نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ عمران اور اس کے ساتھی وہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی یہاں ساجان سینٹر میں ہلاک ہو گئے تھے، ان کے لباس کے ٹکڑے ثبوت کے طور پر میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو، اوور، ہنری کی بری طرح چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ چیف باس نے جناب یہی نام لیا تھا، وہ آدمی لیبارٹری کے ایک آدمی آرتھر کے میک اپ میں تھا جناب، فرینکلن مال سپلائی کرنے گیا تھا، وہ بھی وہیں بے ہوش پڑا ہوا تھا جناب، مجھے تو علم ہی نہیں جناب، چیف باس کہہ رہے تھے جناب، اوور، براؤن نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی دھوکہ کھا گیا، تم کہہ رہے ہو چیف باس کو کافی دیر ہو گئی ہے حال میں گئے ہوئے، تم نے معلوم کیا ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں، اوور، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب میں کیسے معلوم کر سکتا تھا بغیر حکم کے، اوور، براؤن نے جواب دیا۔ او نان سینس، اگر وہ واقعی عمران ہے تو تمہارا چیف باس شدید خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے، ترمزی احمق ہے کہ اسے عمران کا علم بھی ہو گیا تب بھی وہ اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، عمران جیسا آدمی ترمزی کے بس کا نہیں۔ سنو، تم کسی طرح یہ معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت اس حال کی کیا پوزیشن ہے،
جس میں چیف باس ترمزی اور عمران موجود ہیں۔ اوور۔ ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس یس، یہاں I-2 مشین ہے موجود جو مین ہال کی سکرین چیکنگ کر سکتی ہے، اگر آپ حکم دیں تو۔ اوور۔ براؤن نے کہا۔ او سنو، کال بند مت کرو اور مجھے چیک کر کے فوراً بتاؤ، جلدی فوراً۔ اوور۔ ہنری نے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس۔ اوور۔ براؤن نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا کونے میں موجود مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے مشین کے چند بٹن دبائے تو مشین کے درمیان موجود سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر جیسے ہی ایک منظر ابھرا، براؤن یوں جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا جیسے اسے بجلی کا طاقتور کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سکرین کو دیکھ رہا تھا جس پر مین ہال کا منظر نظر آ رہا تھا، لیکن یہ منظر اتنا حیرت انگیز تھا کہ براؤن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھیں ملنی شروع کر دیں۔ جب آنکھیں ملنے کے باوجود بھی سکرین پر وہی منظر قائم رہا تو وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں واپس ٹرانسمیٹر کی طرف بھاگا۔ ہیلو ہیلو جناب، وہاں تو عجیب منظر ہے، باس مارٹی اور دیگر ساتھی مردہ پڑے ہوئے ہیں، چیف باس رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ سب جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے آزاد کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ فرینکلن بھی، جو جورڈن کا بھائی جناب، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ باس۔ اوور۔ براؤن اس بری طرح بوکھلایا ہوا تھا کہ اس کے منہ سے سیدھا فکرہ بھی نہ نکل رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ سنو براؤن، اپنے آپ کو سنبھالو، اگر تم نے میری ہدایات پر پورا عمل کیا تو تمہیں پاور لینڈ کا سب سے بڑا عہدہ ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اوور۔ ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ حکم فرمائیں باس۔ اوور۔ براؤن نے جواب دیا۔ سنو، چیف باس کی جان شدید خطرے میں ہے، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہاں موجود سب لوگ ختم ہو سکیں یا بے ہوش ہو سکیں، لیکن چیف باس بچ جائے۔ کوئی طریقہ، لیکن پہلے مجھے بتاؤ۔ اوور۔ ہنری نے کہا۔ باس، اس ہال کا فرش فولڈنگ ہے، اس کے نیچے کیمیکل کا بڑا ہوز ہے، چیف باس نے یہ خصوصی طور پر بنوایا تھا تاکہ ایمرجنسی میں اسے استعمال کیا جا سکے، لیکن اب تک اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ ہوز خشک ہے، ان سب کو اس خشک ہوز میں گرایا جا سکتا ہے، لیکن چیف باس بھی ساتھ گریں گے، اور تو کوئی صورت نہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں مسلح آدمی لے جا کر ان پر فائر کھول دوں۔ اوور۔ براؤن نے جواب دیا۔ احمق آدمی، تمہارے فائر کھولتے ہی وہ ترمزی کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ ہوز فرش سے کتنی گہرائی میں ہے؟ اوور۔ ہنری نے پوچھا۔ تقریباً 30 فٹ کی گہرائی میں ہے۔ اوور۔ براؤن نے جواب دیا۔ اس طرح تو ترمزی کی ہڈیاں بھی پختہ ہوز پر گرنے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گی۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں گرنے سے چوٹ تو نہ لگے، البتہ وہ بے ہوش ہو جائیں۔ اوور۔ ہنری نے کہا۔ جی ہاں، ایسا طریقہ ہے جناب، SD کیمیکل کا بڑا پائپ اس ہوز میں ہے، اسے یہاں سے کھولا جا سکتا ہے، چند سیکنڈ میں ہوز SD سے بھر جائے گا۔ SD کیمیکل صرف ان کو بے ہوش کر دے گا اور کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، چنانچہ ہم آسانی سے چیف باس ترمزی کو وہاں سے نکال لیں گے، باقی افراد کے متعلق جیسے آپ حکم کریں۔ اوور۔ براؤن نے جواب دیا۔ اب وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ گڈ، ویری گڈ، جلدی کرو، فوراً SD پائپ کھول کر ان لوگوں کو اس میں گرا دو، جلدی فوراً، اور پھر مجھے بتاؤ۔ اوور۔ ہنری نے چیختے ہوئے کہا۔ اوکے باس، براؤن نے کہا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا اس بڑے کمرے سے ملحقہ ایک چھوٹے کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے کے درمیان میں زمین سے چھت تک ایک بڑی مشین موجود تھی، جس میں سے بے شمار مختلف رنگوں کے پائپ فرش سائڈ کی دیواروں اور اوپر چھت میں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ یہ کیمیکل آپریٹنگ مشین تھی۔ براؤن اسی مشین کا آپریٹر تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی پر اسی کمرے میں موجود تھا جب ٹرانسمیٹر پر ہنری کی کال آئی، اور چونکہ حال میں مارٹی موجود نہ تھا اس لیے کال کا جواب دینے کے لیے وہ خود گیا تھا۔ براؤن نے انتہائی برق رفتاری سے مشین کے مختلف بٹن آن کیے اور مشین میں جیسے زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ اس پر موجود بے شمار مختلف چھوٹے بڑے اور بہت سے رنگوں کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ براؤن نے ایک سائڈ پر لگے ہوئے ہینڈل کو تیزی سے اوپر کر کے پھر ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا تو اس ہینڈل کے اوپر موجود ایک بڑے سے ڈائل میں سرخ رنگ کی سوئی صفر کے ہندسے سے ایک کوس کی صورت میں آگے بڑھنے لگی۔ براؤن خاموش کھڑا اس سوئی کو حرکت کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس سوئی کے حرکت میں آنے کا مطلب تھا کہ SD کیمیکل اپنے سٹور سے بڑے ہوز میں بھرنا شروع ہو گیا۔ ڈائل پر موجود مختلف ہندسے اس کی مقدار ظاہر کر رہے تھے۔
جب سوئی 125 کے ہندسے پر پہنچی تو براؤن نے جلدی سے ہینڈل کو اوپر کر کے اسے پہلے والی جگہ پر روک دیا۔ سوئی اسی ہندسے پر جم سی گئی۔ براؤن نے مشین کے بٹن بند کیے اور واپس ہال کی طرف بھاگا۔ وہ ایک اور مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے اس کے مختلف بٹن دبائے تو اس مشین میں بھی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ مشین کے درمیان موجود ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر اسی بڑے کمرے کا منظر ابھر آیا جس میں چیف باس ترمزی ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ سب اس کے گرد کھڑے تھے اور ایک آدمی جو آرتھر کے میک اپ میں تھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جلدی سے مشین کے 2 بٹن، جن میں سے ایک سرخ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا تھا، اپنی 2 انگلیاں رکھیں اور پھر پوری قوت سے بٹن دبا دیے۔ مشین سے زوردار گڑ گڑاہٹ کی آواز ابھری اور براؤن نے سکرین پر حال کمرے کے فرش کو تیزی سے سمٹتے اور چیف باس سمیت سب کو نیچے گرتے دیکھا۔ فرش دوسرے لمحے دوبارہ برابر ہو گیا اور ساتھ ہی کھٹاک کے ساتھ سرخ اور سفید دونوں بٹن واپس باہر کو ابھر آئے۔ اب سکرین پر کمرے کا فرش بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ براؤن نے جلدی سے بٹن آف کیے اور پھر واپس ٹرانسمیٹر کی طرف بھاگا۔ ہیلو ہیلو، براؤن سپیکنگ اوور، براؤن نے تیز اور پرجوش لہجے میں کہا۔ یس، ہنری اٹینڈنگ اوور۔ دوسری طرف سے ہنری کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ باس، کام ہو گیا۔ میں نے چیف باس سمیت حال کمرے میں موجود سب افراد کو بڑے حوض میں گرا دیا ہے جو ایس ڈی کیمیکل سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اوور، براؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، اب سب سے پہلے جا کر حوض میں سے اپنے چیف باس ترمزی کو نکال کر یہاں لے آؤ اور اسے ہوش میں لا کر مجھ سے بات کرواؤ۔ اوور، ہنری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی افراد کے بارے میں کیا حکم ہے باس؟ اوور، براؤن نے پوچھا۔ اس حوض میں کوئی ایسا کیمیکل ڈالا جا سکتا ہے جس سے وہ سب اسی حوض میں گل سڑ جائیں؟ اوور، ہنری نے پوچھا۔ یس باس، اگر حوض میں آرتھر ناٹم کی ایک بوتل ڈال دی جائے تو ایس ڈی کے ساتھ مل کر یہ اس قدر خوفناک ہو جائے گا کہ پلک جھپکنے میں اس میں موجود افراد کے جسم تو کیا ہڈیاں تک ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ اوور، براؤن نے جواب دیا۔ وہ چونکہ کیمیکلز ایکسپرٹ تھا اس لیے یہ اس کے لیے معمولی باتیں تھیں۔ ویری گڈ، تم پہلے باس ترمزی کو وہاں سے نکالو اور پھر اس میں آرتھری ناٹم ڈال دو۔ بس یہ خیال رکھنا کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، وہ اس حوض سے نکل نہ سکیں۔ اوور، ہنری نے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی باس۔ اوور، براؤن نے کہا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ہنری نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا اور براؤن ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے بجلی کی سی تیزی سے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ عمران کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تو اس کی آنکھیں یک لخت کھل گئیں۔ اس کے سر میں درد کی شدید ترین لہر ابھی تک جاری تھی اور آنکھیں کھلتے ہی اس کے منہ میں کسی سیال کے انتہائی بدبودار اور ترش ذائقے کا احساس ابھرا۔ اس نے جلدی سے سر کو اوپر اٹھایا تو اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم کسی پختہ حوض کے اندر بھرے ہوئے بدبودار قسم کے سیال میں تیر رہا ہے، اور اسی لمحے اس کے شعور نے ذہن میں ہونے والے دھماکے اور درد کی تیز لہر کا جواز بھی تلاش کر لیا۔ اس کا سر درد اصل حوض کے پختہ کنارے سے زوردار طریقے سے ٹکرایا تھا جس کی بنا پر اسے ہوش آ گیا تھا۔ نکالو نکالو، باس کو باہر نکالو، جلدی کرو، اور شیکھر تم تیار رہنا۔ جیسے ہی باس باہر آ جائے تم نے آرتھری ناٹم کی بوتل حوض میں انڈیل دینی ہے۔ حوض کی سائیڈ سے عمران کو آواز سنائی دی اور عمران نے دیکھا کہ حوض کی ایک سائیڈ پر 4 افراد کھڑے ہوئے تھے جن میں 2 حوض کے کنارے پر جھکے ہوئے تھے، جبکہ ایک ہاتھ میں نیلے رنگ کی پلاسٹک کی بنی ہوئی بڑی سی بوتل اٹھائے کھڑا تھا، جبکہ چوتھا ایک سائیڈ پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ حوض پر جھکے ہوئے دونوں افراد ہاتھ بڑھا کر قریب آنے والے کو اٹھاتے اور پھر اسے پوری قوت سے واپس دھکیل رہے تھے۔ عمران نے دیکھا کہ اس بار انہوں نے تنویر کو باہر کھینچا تھا اور پھر واپس دھکیل دیا تھا۔ شاید عمران کو بھی انہوں نے اسی طرح دھکیلا تھا، جس کی وجہ سے عمران کا سر حوض کے کنارے سے جا کر پوری قوت سے ٹکرایا تھا اور وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ اب ساری صورتحال عمران پر بخوبی واضح ہو گئی تھی۔ اب اسے حوض میں موجود سیال کی ماہیت کا بھی بخوبی علم ہو گیا تھا۔ اس کی بدبو اور ذائقہ بتا رہا تھا کہ وہ ایس ڈی کیمیکل کے بھرے ہوئے تالاب میں تیر رہے ہیں، اور اس کیمیکل سے اٹھنے والی گیس کی وجہ سے ہی وہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ حوض میں عمران سمیت ساری سیکرٹ سروس تیر رہی تھی، اور ظاہر ہے ترمزی بھی ان میں شامل تھا، اور یہ لوگ ترمزی کو باہر نکال کر ایس ڈی میں
R3 ناٹم شامل کرنا چاہتے تھے، اور عمران سمجھ گیا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایس ٹی کیمیکل ایسے خوفناک اور طاقتور تیزاب میں بدل جائے گا جو پلک جھپکنے میں ان کے جسم کی ہڈیوں کو سمیت گلا کر راکھ کر دے گا۔ یہی باس ہے، اچانک پہلے والے آدمی نے چیختے ہوئے کہا، اور کنارے پر جھکے ہوئے دونوں افراد نے ہاتھوں کو اور آگے کی طرف بڑھایا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے تیرتا ہوا آگے بڑھا، کیونکہ ان سب کی توجہ کنارے کے قریب بے ہوشی کے عالم میں تیرتے ہوئے ترمزی پر لگی ہوئی تھی، اس لیے عمران کی طرف وہ متوجہ نہ ہو سکے۔ عمران نے آنکھیں اور سانس بند کر کے غوطہ لگایا، اور پھر وہ تیزی سے اس جگہ پر پہنچ گیا جس جگہ ترمزی تیر رہا تھا۔ اس نے ترمزی کی ٹانگ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ ارے باس پیچھے جا رہا ہے، کنارے پر جھکے ہوئے افراد میں سے ایک نے کہا۔